بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المبنی ما ناسب مبنی الاصل او وقع غیر مرکب صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر۔ کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ پھر اسم کی 2 قسمیں ہیں، اسم معرب تو اسم مبنی۔ پھر اسم معرب جو ہے وہ منصرف ہے اور غیر منصرف ہے۔ تو اسم معرب جو ہے اس کی 3 قسمیں تھیں، مرفوعات، منصوبات، مجرورات اور ان کے توابع۔ یہ باس آ گئی ہے۔ اسم کی اب دوسری قسم شروع ہے، اسم مبنی۔ کون؟ آگے سمجھے تو تعریف۔ اسم مبنی ما، کیوں مبنی صیغہ صفت موصوف۔ اسم مبنی ما وہ اسم ہوتا ہے، یہ پیچھے گزری ہے تعریف ہو۔ اسم مبنی وہ اسم ہوتا ہے جو مناسب ہوتا ہے مبنی الاصل کے، یا واقع ہوتا ہے غیر مرکب۔ یہ اور شک اور تشکیک کے لیے نہیں ہے، تنویع کے لیے۔ یہ ہاں، یہ معنی الخلو کے، خلو منع ہے، جمع جائز ہے۔ یہ معنی الخلو کا ہے۔ یہ اسم مبنی ایسا اسم ہوتا ہے جو مناسب ہوتا ہے مبنی الاصل کے، یا واقع ہوتا ہے غیر مرکب، عامل کے ساتھ مرکب نہیں۔ او جتھے تعریف آئی سی معرب دی جی اتھے یہ ضمن چے بھی نال عرض کیتی سی۔ جی تعریف کرو۔ اسم مبنی وہ اسم ہوتا ہے جو مناسب ہوتا ہے مبنی الاصل کے، ایک یا ہوتا ہے غیر مرکب۔ پھر آکھو اسم مبنی ایسا اسم ہوتا ہے جو مناسب ہوتا ہے مبنی الاصل کے، یا واقع ہوتا ہے غیر مرکب۔ اسم مبنی وہ اسم ہوتا ہے جو مناسب ہوتا ہے مبنی الاصل کے، یا واقع ہوتا ہے غیر مرکب۔ ہاں، مبنی الاصل 3 چیزیں ہیں، سارے حروف، فعل ماضی، امر بغیر لام، امر بغیر لام کے، جیسا کہ تو پہچان چکا ہے من قبل پہلے۔ اور موشیدی گل سنو، مبنی 2 قسم ہے، مبنی 2 قسم ہے، یا اما مبنی یا مبنی ہے اعراب کے موجب کے فقدان کے لیے۔ اعراب کا موجب ہوتا ہے عامل کے ساتھ ترکیب، اعراب کا موجب ہوتا ہے عامل کے ساتھ ترکیب۔ موجب آکھو تے واجب کرنے والا، موجب آکھو تے سبب مانا ہوتا ہے، تو موجب ٹھیک ہے کہ یا مبنی ہے کہ اعراب کا جو سبب ہے اس کا فقدان ہے۔ وہ کون ہوتا ہے؟ وہ ترکیب ہے، عامل کے ساتھ جڑنا۔ سنیا جی، اسماء معدودہ جڑے کلے کلے، واحد ایک ہی ہے، کلہ ہے کی ہے معرب کے مبنی، مبنی ابن عاجب دے نزدیک اتنے پڑھیا سی، باقیاں دے نزدیک مبنی نہیں، انہوں دے نزدیک صرف انہیں جو مبنی اصل کے مشابہ ہو بس۔ یہ نہ آکھیا جڑا ہے نا غیر نہ نہیں نہ جڑے وہ بھی مبنی، ان کیڑے کھاتے چ پاؤ گے؟ اسنان کلہ بھی مبنی ہے، تے ثلاثہ یہ وقف کرنا ہے اس ہوتے، الف
अलग है, मबनी है, बा मबनी है, ता मबनी है, सा मबनी है, जैद मबनी है, अमर मबनी है, बकर। ये भी मबनी है, सुने अब्दुल जलील। मबनी है, हाँ वाह भाई वाह। या मबनी होता है माने के पाए जाने की वजह से, हुसूले इराब से कोई माने है, हुसूले इराब से कोई माने है, इस वजह से मबनी है, इस वजह से मबनी है, मा वजूद मूजब ही, इराब का मूजब है, सबब है, लेकिन माने है जो उस पर बिलफेल इराब आने नहीं देता। वो माने कौन है? वो माने मुशाबत इसम की हरफ के साथ या माजी के साथ या अमर बे लाम के साथ। ए माने, वो माने कौन है? मुशाबत इसम की इसम की हरफ के साथ या माजी के साथ या अमर बगैर लाम के साथ। सुनी देहतरा में सारे पढ़े सन दलीला में सारा कुछ बरार से गई चट। काला वला यफसुदुल हद्दो बेलफ्ज़ ओ, सवाल है कि तारीफ़ों में ओ ठीक नहीं होता। तारीफ़ों में ठीक नहीं होता, तारीफ होती है वज़ात के लिए और शक के लिए होता है, पता नहीं है तो पता नहीं है, तो उसका जवाब है कि तारीफ ख़राब नहीं, इसलिए कि ये ओ सिर्फ शय ऐन के लिए है, यहाँ ये शक तशकीक के लिए नहीं है, वो शक तशकीक जो माहियत की तबयीन के मुनाफी होता है। रौला पै गया ना। सुनियो गल, ए सवाल ते जवाब आ गया। काला वलम अकुल फी हद्दिही, वो के ना मुख्तलिफ हो आखिर उसका। जी ये अलामा ने अपनी किताब च इबारत अलामा इब्ने आजब दी और रजीद नकल कर रहे थे भी अलामा ने एक जगह आख्या है कि मैं मबनी दी तारीफ वो नहीं कीती जिहड़ी लोकां कीती। केड़ी के मबनी वो होता है जिसका आखिर अवामल के बदलने से नहीं बदलता, पहले तो यही पकाई आज तक कि कौन नहीं पकाए। शाबाश भी नहीं बदलता, तो मैं वो तारीफ नहीं की बाकी ना भी की थी, इसलिए कि इख्तलाफ की इंतफा की मार्फत ये फ़रा है मबनी की माहियत के ताक़ुल पर। पहले मबनी की माहियत पता चले ना, फिर पता चलेगा कि मबनी जो है उसका आखिर नहीं बदलता। तो अगर ऐसे नु तारीफ बना दिए तो तारीफ दौरी बन गई कि लंगरी बन गए, दौरी बन गए। ये तो बातल है जी जी। फिर जेड़ी शह नाल पहचानना है भी मबनी कौन हुंदा है, फिर पता लगेगा भी चूंकि मबनी है वे लिहाजा इंदा आखिर नहीं बदलता। तो जी आखिर नहीं बदलते नाली तारीफ करिए तो मबनी दी माहियत किवें पता लगेगी। ये दौर आ गया, ए वजह है जी। अगे जी इसम मबनी, इसम मबनी वो इसम होता है, वो इसम होता है जो मुनासिब होता है जो मुनासिब होता है मबनी उल असल के मबनी उल असल की, या वाक़या होता है या वाक़या होता है गैर मुरक्कब। गैर मुरक्कब। अगों इंदियां आ रही नी किस्मां किंदियां मबनी दियां, उत्थे ओ 8 किस्मां ने इसम मबनी दियां। हर किस्म दे नाल हाशिए ते लिखिया होवेगा बैनस्तूर बई इंदी की इंदी मुशाबत की है तो किंदे नाल है। ए वजह जी पिछे भी पढ़ियां सारियां। हाँ जी इसम मबनी वो इसम होता है जो मुनासिब होता है मबनी उल असल के या वाक़ होता है गैर मुरक्कब। चलो जी, मबनी के आखिर पर जो कुछ होता है, मबनी के आखिर पर जो कुछ होता है उसके नाम क्या हैं? उसका नाम दम है, फतह है, कसर है, वक़फ़ है, ते गुनार आ गई जी। उसका नाम क्या है? वो अलकाब का है ना, अलकाब मबनी के अलकाब
یعنی مبنی کے آخر کے القاب، یعنی مبنی کے آخری حرف پر زبر زیر پیش جزم جو ہوتی ہے ان کے نام کیا ہو؟ خلاصہ ہے بھائی یار گل کھول دو رولا کیڑا جی۔ مبنی کے القاب دم اور فتح اور کسر اور وقف ہے۔ اور بھائی مبنی نہیں ہے گے اگوں آ رہے ہیں انہاں دا جڑا آخری حرف ہے اس اتنے کو زبر زیر پیش کے سکون چما جو ہونا ہے کہ کون نہیں ہونا، انہاں دا نام دسیا ہے۔ پیش ہوئے تو انہوں کی آندے نے تے جے زبر ہوئے تے زیر ہوئے تے جزم ہوئے تے اینی گل ہے ساری یار۔ او بے خود رو اے ان پہ جڑا القاب ہو ضمیر دا مرجے کون رولا پہ گیا، چلو جی کٹ لو رولا۔ جان اس بات کو کہ جائز ہے لوٹنا ضمیر کا القاب ہی میں جو ہے کدھر، بنا کی طرف۔ تو سوال ہے پیچھے بنا دا تو ذکر کوئی نہیں، بنا دا ذکر وَإِلَّمْ يَجْرِ ذِكْرُهُ لَفْظًا، لیکن وہ بنا مذکور ہے مانن کیونکہ پیچھے المبنی موجود ہے جی۔ کون؟ المبنی۔ تے ہر مشتقی دے وجہ مصدر ہونی کہ کو نہیں ہونی، اے گل۔ اچھا جی ماز کہاں سوال ہے بھی ایتھے القاب آکھے تے مورب انواع آکھے سی، اے فرق کی ہے؟ محض کہاں ہے بنا میں القاب ہو اور اعراب میں یعنی اعراب میں کہا تھا انواع ہو، اس لیے کہ اعراب کے انواع مختلف بالحقیقت ہیں جی۔ کیوں مختلف ہیں؟ باوجہ دلالت کرنے ہر ایک کے ان میں سے ایک معنی پر، رفع دلالت کرتا ہے فاعل ہونے پر، نصب دلالت کرتی ہے، جر دلالت کرتی ہے، اور وکری نو نے، برخلاف القاب بنا کے، کیونکہ نہیں مراد ان سے مگر صرف یہ الفاظ یہ معنی پر دلالت نہیں کرتے کہ کرتے ہیں بے ہوا ہوئے تو اور معنی ہے جی، اگر ہاؤ لا اے ہوئے تو اور معنی ہے، انج نہیں ہے کہ معنی جی مز ہوئے تو اور معنی ہے اے چونکہ ایک کو شے نے صرف کہ آخر دی حالت کی ہے، اور اعراب جو ہے وہ تو چونکہ مختلف معنی پر فاعلیت مفعولیت اضافت پر اے وجہ، اور القاب بنا کے، اور القاب بنا کے، باب بنا کے مبنی کے روڑا مکیا، دم اور فتح اور کسر اور وقف ہے، موشی آندھے میں بھی کچھ لکھا ہے چلو جی بے ضمے نو ضمہ اس واسطے آندھے نے بے دنال ہوٹ مل جاندے نے، ضمن کیویں باپش بو، فتح کو فتح اس لیے کہتے ہیں کہ جب یہ ادا ہوتا ہے نا تو منہ کھل جاتا ہے، با زبر با۔ کسرے کو کسرہ اس لیے کہتے ہیں جب یہ ادا ہوتا ہے تو نچلا ہونٹ تھوڑا جا تھلے والے پاسے ٹل دیندہ ہے، بازر بی ہندہ ہے کہ کوئی نہیں، اس لیے انہوں نے یہ آندھا نہیں جی۔ تو وقف کو وقف اس لیے کہتے ہیں کہ جب وقف کرتے ہیں تو اس میں سانس رک جاتا ہے تو یہ وقف ہی ہو گیا، اور کیوں ہے جی۔ اور بنا کے القاب دم اور فتح اور کسر اور وقف ہے، اور بنا کے القاب دم اور فتح اور کسر اور وقف ہیں، وحکمہ اللہ یختلف آخرہ لاختلاف العوامل۔ بس اسم مبنی کا حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ چنگی پڑھیے کوڈی کھیڑ دے۔ اسم مبنی کا حکم یہ ہے عوامل کے اختلاف کی وجہ سے مبنی کا آخر مختلف نہیں ہوتا، او کروں جے ہو جے کپڑے پا کے آیا او ہی رہندے نے زبر زیر پیش جزم والے عامل دی وجہ تو بدل دے۔ ہاں جی شابہ جی۔ اسم مبنی کی تعریف اور القاب کے بعد اب علامہ حکم بیان کرتے ہیں کہ مبنی کا حکم یہ ہے کہ عوامل کے اختلاف کے سبب مبنی کا آخر مختلف نہیں ہوتا بھی اگر رفع دینے والا عامل ہے تو آخر کیا ہو جائے؟ رفع آ جائے، نصب دینے والا عامل ہے تو نصب آ جائے، جار والا ہے تو جار آ جائے، ایسے تعریف آخر ایک باری کیا کہ اسم مبنی کا حکم یہ ہے کہ اسم مبنی کا آخر عوامل کے اختلاف کے سبب مختلف نہیں ہوتا، اور حکم مبنی کا اور حکم مبنی کا وہ اسم مبنی یار
یہ ہے یہ ہے کہ نہیں مختلف ہوتا. کہ نہیں مختلف ہوتا. آخر اسم مبنی کا آخر اسم مبنی کا عوامل کے اختلاف کی وجہ سے. عوامل کے اختلاف کی وجہ اور سے. نہ ہمیرج مثال پڑی سی جانی ہاولائے رائے تو مرار تو اتھے ہی کھڑا تھا لے نہیں جنا جی. اور اسم مبنی کا یہ ہے کہ نہیں مختلف ہوتا مبنی کا آخر عوامل کے اختلاف کی وجہ سے. اور حکم اسم مبنی کا یہ ہے کہ نہیں مختلف ہوتا مبنی کا آخر عوامل کے اختلاف کی وجہ سے. اگے جی. وہی المضمرات واسماء الاشارات والموصولات والمرکبات والکنایات واسماء الافعال والاصوات وبعض الظروف. چلو جی. اسم مبنی کی 8 قسمیں ہیں. اسم مبنی کی 8 قسمیں ہیں. مضمرات، اسماء اشارات، اسماء موصولات اور مرکبات اور مرکبات اور کنایات اور اسماء افعال اور اصوات اور بعض ظروف اور بعض ظروف. کیا کیا جی؟ اسم مبنی کی 8 قسمیں ہیں. مضمرات اور اسماء اشارات اور اسماء موصولات اور مرکبات اور کنایات اور اسماء افعال اور اصوات اور بعض ظروف. اور وہ کون مبنیات. سنیں گل. چلو جی. یعنی المبنیات ثمانیۃ ابواب. مبنیات کیا ہیں؟ 8 قسم. 8 باب ہیں. مضمرات مضمرات اور اسماء اشارات اور اسماء اشارات اور موصولات اور موصولات اور مرکبات اور مرکبات اور کنایات اور کنایات اور اسماء الافعال اور اسماء الافعال اور اصوات اور اصوات اور بعض ظروف. اور بعض ظروف. بعض کہا ہے بعض ظروف اس لیے کہ جمی ظروف مبنی نہیں ہیں بلکہ مبنی ان کے بعض ہیں. والاصوات تو اس کو مرفوع پڑا ہے. عطف ہے اس کا کس پر؟ اسماء پر ہے نہ کہ افعال پر ہے. جی اسماء الافعال ہے نا ایویں اسماء الاصوات نہیں بلکہ الاصوات تو اصوات اور باراشد لکھے واجب ہے رفع اصوات کا کیونکہ ان کا عطف اسماء پر ہے جو اسماء الافعال میں ہے افعال پر نہیں تاکہ مجرور پڑے ان کو. جی. اور وہ مضمرات اور اسماء اشارات اور اسماء موصولات اور مرکبات اور کنایات اور اسماء افعال اور اصوات اور بعض ظروف ہیں. اور وہ مضمرات اور اسماء اشارات اور اسماء موصولات اور مرکبات اور کنایات اور اسماء افعال اور اصوات اور بعض ظروف ہیں. المضمر ما وضع لمتکلم او مخاطب او غائب تقدم ذکرہ لفظا او معنی او حکما. اچھا جی اب تفصیل شروع ہے ایک ایک کی. ان میں سے پہلی قسم ہے مضمرات. مضمر کی جمع ہے مضمرات کی جمع ہے مضمر. کیا ہے؟ مضمر کی جمع ہے مضمرات. اور مضمرات کا مفرد ہے مضمر. بلا تھی وے کی معرف کٹ کے لے ہونا ہے بچوں. مضمرات کا مفرد ہے مضمر. ہاں تو اس کی اب تعریف کرتے ہیں. تو نال لکھے ہی ضمیر مبنی ہے کہ اس کو حرف کے ساتھ مشابت ہے. جس طرح حرف ضم ضمیمے کا محتاج ہے تو ضمیر اصل کنایا ہوتا ہے نا لمبے اسم سے تو وہی مکنی ان ہو. کون؟ مکنو یون مکنی ان. تو ضمیر جو ہے یہ محتاج ہوتی ہے مکنی انوں کی طرف. تب احتیاجی الغیر میں ضمیر مشابہ ہوگی کس کی؟ اے وجہ سے مبنی ہونے دیجیے. چلو جی. تو ضمیر کی تعریف. مضمر ضمیر. مضمر وہ اسم ہوتا ہے جو وضع کیا گیا ہے متکلم کے لیے. جو وضع کیا گیا ہے متکلم کے لیے. یا وضع کیا گیا ہے مخاطب کے لیے. یا وضع کیا گیا ہے وہ غائب کے لیے. ایسا غائب کہ جس کا ذکر ضمیر سے پہلے ہے. جس کا ذکر ضمیر سے پہلے ہے. وہ ذکر لفظاً ہے یا معنن ہے
یا حکمن ہے. ضمیر مضمر وہ اسم ہوتا ہے جس کی وضع کی گئی ہے متکلم کے لیے یا مخاطب کے لیے یا غائب کے لیے. ایسا غائب جس کا ذکر پہلے ہوتا ہے، خواہ لفظاً ہو، مانن ہو، حکمن ہو. جی اب ہر ایک کی علامہ تعریف کرتے ہیں. ہر ایک تعریف نہیں، تفصیل کرتے ہیں. پھر تفصیل وچ تعریف آوے دی قسم آن دیاں مسئلے آن گے. جی مضمرات کا مفرد ہے مضمر، اور مضمر ایسا اسم ہوتا ہے جس کی وضع کی گئی ہے متکلم کے لیے یا مخاطب کے لیے یا غیب کے لیے. ایسا غیب جس کا ذکر پہلے ہو، وہ ذکر خواہ لفظاً ہو، خواہ مانن ہو، خواہ حکمن ہو. ایک بار آنکھو مولوی جی، مضمر وہ اسم ہوتا ہے وضع کی گئی ہو متکلم کی گئی ہے متکلم کے لیے یا مخاطب کے لیے یا غائب کے لیے. اے اگلی صفت غائب دیو، ایسا غائب پہلے ہو ذکر اس کا پہلے ہو ذکر اس کا لفظاً یا مانن یا حکمن. یا حکمن. او بیخ بے ادروں بہر المتقدم ذکرہو، پس کبھی مقدم ہوگا ذکر کس طرح؟ لفظاً تحقیقاً یا لفظاً تقدیراً. اور کبھی مقدم ہوگا مانن اور کبھی مقدم ہوگا. ان مثالاں دینی. تقدم لفظی تحقیقی. کون؟ تقدم لفظی تحقیقی. ضرب زید غلامہ، مارا زید نے اپنے غلام کو. ہو ضمیر غائب ہے، اس کے مرجع کا ذکر پہلے لفظاً تحقیقاً ہے. کون؟ زید شریف. اور لفظی تقدیری کی مثال جیسے ضرب غلامہ زید میں غلامہ ضمیر کا مرجع زید ہے، وہ تقدیراً پہلے ہے کیونکہ وہ فاعل ہے. تو غلامہ مفعول بھی ہے، فاعل کا درجہ مفعول سے پہلے ہے. اگرچہ متاخر ہے ضمیر سے صورتاً، پس وہ متقدم ہے تقدیراً. جی اور تقدم مانوی کے مانن وہ موجود ہو. او ہے کہ ہر مشتقی وچ مصدر ہونی، ہر مصدر ہوندی. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعدلوا هو اقرب للتقوی، اس میں جو ہوا ہے اس کا مرجع ہے عدل، جو کہ اے دلو کے اندر موجود ہے. تو اس کو کہتے ہیں کہ مرجع مانن موجود ہے. سنیں جی گویا کہ وہ متقدم ہے من حیث المعنی. اور کبھی ہوتا ہے ذکر اس کا اس کے لفظ سے، اور کبھی ہوتا ہے من سیاق سے. سیاق سے بھی سمجھ آ جاتا ہے. جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے والے ابویہ، اس کے والدین کے لیے. اس کے والدین کے لیے وہ کون ہے؟ اس لیے کہ جب پہلے ذکر چل رہا ہے یوسیکم اللہ سے، کس کا؟ میراث کا. تو یوسیکم اللہ دلالت کرتا ہے کوئی مورث بھی تے ہونا چاہیے. وہ مورث تھے موجودی، لہذا جاری ہوگی ضمیر اس پر من حیث المعنی. جی تقدم حکمی جڑا ہے نا، کون؟ تقدم حکمی. اے ہوندا ہے ضمیر شان تے ضمیر قصہ وچ مذکر دی ہوے تے ضمیر شان مؤنث دی ہوے تے اون دیاں وجہ بھی دسیاں نے پیچھے بھئی جڑا نا تاکہ او پہلے اجمال گل ایک کیڑی گل اس میں چیز جو ہے وہ ذہن میں زیادہ بیٹھتی ہے. لفظ بول دیں اوقاف ذہن کی میں زیادہ ذہن میں بیٹھتی ہے کہ پہلے اجمال ہو پھر اس کی تفصیل ہو. تو پہلے ایک باری گل ذہن چ گئی، دوبارہ تفصیل آئی تو گل دماغ چ بہ گئی. جی اے گل جی
چلو جی مضمر مضمر وہ اسم ہوتا ہے اسم ہوتا ہے جو وضع کیا گیا ہے وضع کیا گیا ہے متکلم کے لیے متکلم کے یا لیے مخاطب کے لیے یا مخاطب کے لیے یا غائب کے لیے یا غائب کے لیے ایسا غائب ایسا کہ غائب پہلے ہو ذکر اس غائب کا پہلے ہو ذکر اس غائب کا لفظاً لفظاً یا معنن یا معنی یا حکمن یا حکمن تھلے لکھے ہی اعتراض کیا اسماء ظاہرہ سے کیونکہ ہر اسم ظاہر کو ناویوں کے نزدیک اس کو غیب کہتے ہیں اسم ظاہر کو اسم ظاہر غیب ہوتا ہے جی لیکن اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ زائد دا ذکر کرو تو پہلے بھی زائد دا کو ذکر ہونا چاہیے یہ صرف ضمیر وچ مسئلہ ہے کن وچ ضمیر وچ مسئلہ ہے جی مضمر ایسا اسم ہوتا ہے جو ایسا نہیں وہ اسم ما موصولہ وہ اسم ہوتا ہے جو وضع کیا گیا ہے متکلم کے لیے یا مخاطب کے لیے یا غائب کے لیے ایسا غائب کہ پہلے ہو ذکر اس پہلے کا ہے شابہ لفظاً یا معنن یا حکمن شابہ مضمر وہ اسم ہوتا ہے جو وضع کیا گیا ہے متکلم کے لیے یا مخاطب کے لیے یا غائب کے لیے ایسا غائب کہ پہلے ہو ذکر اس کا لفظاً یا معنن یا حکمن اگے جی وَهُوَ مُتَّصِلٌ أَوْ اور جو تو مُنفصل آشیا چھڑے ہیں نا وہ اگلی کو خاص گل نہیں صرف انہیں بھی ہو پہلے جسل ضمیر آوے گی نا مرجے کوئی نہیں مرجے بعد گویا حکمن پہلے ہے بھئی او جڑا بھی ذہن ہے کہ چیز ہے جی کس کے متکلم کے او گل تو پھر اگوں ذہن متوجہ کرے گا بھی کیڑی گل تو پھر اگوں دی وضاحت کریں گے جی وَهُوَ مُتَّصِلٌ أَوْ مُنفصل ضمیر کی پہلے دو قسمیں ہیں متصل اور منفصل کیا کہ جی ضمیر کی پہلے دو قسمیں ہیں متصل اور منفصل اگے پڑھ فل والمنفصل المستقل بنفسه والمتصل غیر المستقل بنفسه ضمیر منفصل وہ ضمیر ہوتی ہے جو تلفظ میں مستقل ہوتی ہے غیر کی محتاج نہیں ہوتی تلفظ میں اور ضمیر متصل وہ ہوتی ہے جو اپنے تلفظ میں مستقل نہیں ہوتی جن دے نال متصل ہے وہ کٹھا کریے تو تاں بولیندی ہے کلی نہیں بولی جاندی جی ضمیر منفصل وہ ہوتی ہے جو تلفظ میں مستقل ہوتی ہے اور مستقل بنفس ہی ہوتی ہے مستقل بنفس ہی ہوتی ہے اور ضمیر متصل وہ ہوتی ہے جو تلفظ میں غیر مستقل ہوتی ہے پھر ایک بار آخر ضمیر متصل وہ ہوتی ہے جو تلفظ میں مستقل بنفس ہی ہوتی ہے اور ضمیر متصل وہ ہوتی ہے جو تلفظ میں غیر مستقل بنفس ہی ہوتی ہے بین اسطور لکھے ہی یعنی تلفظ میں وہ کہ صحیح ہو تلفظ اس کے ساتھ اکیلے سمجھے نا جی کس میں اصطلاح میں اور ناویاں دے نزدیک اور ویسے تو پیڑا ذرا بتا تا تما تم تے تما تنہ کر نہیں لیا تلفظ کی ہوئے کچھ بھی نہیں ہوئے لیکن ناویاں کو پوچھو تو کہا کہ یخ ماری ہے یہ وکھرا نہیں پڑی تھا وکھرا کی کیتا ہی یہ مطلب ہے جی تو یہ کہ بھئی اصطلاح میں وہ اکیلا پڑھنا ٹھیک نہیں ہے باقی مانن ضمیر متصل منفصل دونوں مستقل ہیں وہ فاعل ہیں مفعول ہے جو بھی ہیں سنیے گل تو ضمیر مانن کیا ہے مستقل ہے کوئی اسم ہے نا تار اسم مستقل نہیں ہوتا اے مطلب تلفظ کے اعتبار سے کہ یہ کل اس کا اکیلا تلفظ عربی میں ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک نہیں اے متصل ہے تے جو ٹھیک ہے تے منفصل ہے اور وہ کون وہ متصل ہے یا منفصل ہے پس منفصل افا تفسیریہ وہ ہے جو مستقل بنفس ہی ہے کس چیز وچ تلفظ میں اور متصل غیر مستقل بنفس ہی ہے جی اے ما کان قد تتمت لما قبلہ بالے بعض حروف ہی ولم یصح التلفظ بھی کلا اصطلاحا جی اور وہ متصل ہے یا منفصل ہے پس منفصل وہ ہوتی ہے جو مستقل بنفس ہی ہے اور متصل غیر مستقل بنفس ہی ہوتی ہے اور وہ متصل ہے یا منفصل ہے بس منفصل ہوتی ہے جو مستقل بنفس ہی ہوتی ہے
اور منفصل اور متصل جو غیر مستقل بنفسی ہوتی ہے. جلدی کرو بے صافیہ. توجہ جی علماء کرام. المبنی، اور جب فارغ ہوئے مصنف علیہ رحمہ اسم مورب کے احکام سے تو شروع ہوتے ہیں مبنیات میں جی، اور شمار کیے ہیں مصنف علیہ رحمہ نے مبنیات کے اقسام اور ان کے الفاظ عدن گننا گنے ہیں وہ، اس لیے کہ اسم مورب جڑا ہے نا کنے نے وہ کوئی گنن منن تو باہر نے. قرآن پاک چ نہیں گن سکتے ہو کنے اسم مورب نے. مبنی گنے چنے نے، ضمیراں عینیاں فلانے عینے پڑھے جے اگے کہ کوئی نہیں، اس لیے کہ مبنیات معدودہ محصورہ ہیں برخلاف موربات کے، کیونکہ موربات گنے منے نہیں جاندے لا تحصا ولا تعد. مسئلہ جی پس فرمایا المبنی کی المبنی ذرا دھیان کرے جب جان اس بات کو کہ اصل اسم میں یہ ہے کہ کیا ہو مورب ہو. کو سمجھ آتی پی جے وجہ اس لیے کہ اسم ہوتا ہے فاعل اور ہوتا ہے مفعول اور ہوتا ہے مضاف الیہ، پس احتیاجی ہوتی ہے اعراب کی طرف اسم مورب کے حال کے اظہار کے لیے. جیسا کہ زید، جیسا کہ ایک گل مک گئی جی. ہوں زید نو فائل بنانا ہے تو زید دن پڑھا گے تو پتہ لگے گا، مفعول بنانا تو زید دن پڑھا گے تو پتہ لگے گا، مضاف الیہ بنانا تو زید دن، جانی زید دن، رائے تو زید دن، مرر تو بے زید دن کرا گے تو پتہ لگے گا. اور اصل حروف اور افعال میں یہ ہے کہ وہ کیا ہوں مبنی ہو، اس لیے کہ حرف اور فعل نہ فاعل ہوتے ہیں نہ ہاں جب یہ لفظ بول کر لفظ مراد ہوں بتاویل اسم ہوں تو پھر یہ فاعل مفعول بنتے ہیں. سمجھے جو تاویل اسم ہو جو لفظ بول کے مراد لفظ ہو اسم ہوتا ہے. لہٰذا ہوں سنو اسم کے اندر اصل کیا ہے اعراب، فعل اور حرف میں اصل بنا. اے ہوں جڑے رشتے آپس ہونے نے نا اے دوجے پاسے ہونے نے. پس اسم نہیں چھوڑی جائے گی اس کی وضع اصلی، اور نہیں ہوگا وہ اسم کیا مگر بابا جا اسم کی مشابت کے کس کے ساتھ، بنیاد اصلیہ کے ساتھ. اس لیے مصنف علیہ رحمٰن نے فرمایا الاسم المبنی، او جڑا پرلے محلے چلا گیا ہے سنیو گل، تو لہٰذا فرمایا کہ اسم مبنی ما وہ اسم ہے ناسبہ اے شابہ، ناسبہ مانا جو مشابہ ہے کس کے مبنی اصل کے. اور مبنی اصل کیڑے نے مولوی غلام صاحب نے بھول گئے نے، اور وہ فعل ماضی ہے اور امر حاضر ہے اور سارے اے شابہ اے بنون دا تلق شابہ نالی کہ مبنی وہ اسم ہے جو مشابہ و مبنی الاصل کے کسی قسم کے ساتھ مناسبت کے انواع سے جو معتبرہ ہیں بنا میں اور مؤثرہ ہیں بنا میں، یعنی جیڑی مشابت ناویاں نے اعتبار کیتی ہے کہ اے نو مبنی بنا دیئے او مشابت ہو بیش او نہ کہ مطلق مناسبت کیفا ما کانت جیسے بھی ہو، وگرنہ نہیں پایا جائے گا کوئی بھی اسم بغیر کسی نہ کسی مشابت ہے ہی ہے. اور کچھ نہیں، کلمے دے تنے پتر ہونے دی مشابت ہے ہی ہے کہ تنے کلمے دے پتر نہیں جی. سمجھی جی گل جی. اس لیے یہاں مشابت سے مراد کون ہے؟ جو معتبرہ فی البنات مؤثرہ فی البنا ہے. وحی اللتی، اور وہ ہے جو ہو اصل وضع میں، جو ہو اصل وضع میں، اور ان وجوہ کے ساتھ جو آ رہا ہے بیان ان کا مبنیات کے اقسام میں. ہون غیر منصرف دی مشابت مبنی کیوں نہیں ہویا؟ پس غیر منصرف اگر جے حاصل ہے اس کو مشابت کس کے ساتھ فعل کے ساتھ، یاد ہے نا
تے فعل تے چونکہ جار نہیں ہوندی تے پھر غیر منصرف تے بھی جار نہیں ہوندی. لیکن یہ مشابت عارضیہ ہوتی ہے. اسباب ہیں تے غیر منصرف ہے. اذا نکرا صرفا یاد آیا انہوں کدے وچوں سبب کٹ دیو تے وہ منصرف ہو جائے یا ان دی اضافت ہو جائے الف لام آ جائے اتنے عامل جارا آ جائے تے جار لفظی ہوندی اے مطلب ہے. لہٰذا یہ مشابت نہیں فائدہ دیتی کس کا؟ ایک صورت مبنی الاصل کے کیا ہو وہ مشابہ ہو. ایک یا واقعہ ہو غیر مرکب کسی شے کے ساتھ کس سے عوامل سے مطلقہ نہیں مراد پیچھے گزرا ہے سوال جواب اندہ. ایک اور ہو وہ خالقن سے معنی جو تقاضا کرتے ہیں کس کا وہ کیڑے معنی نہیں فاعلیت مفعولیت اضافت یار اور کیڑے معنی نے جی جیسا کہ تو کہے گنتی کے وقت واحد اثنین ثلاثہ یا تو کہے الف با تا ثا الاخری یا تو کہے زید عمر پس یہ اسماء ذکر کیے گئے ہیں صرف گنتی کے لیے بغیر نظر کرنے طرف اس بات کے کہ ان کا فاعل ہونا یا مفعول ہونا یا مضاف الیہ ہونا اس کا لحاظ نہیں ہے کہ ہے اور اندر کیڑا کیڑا ہے ابا چاچا تایا پھپھڑ خالو سارے کی نے بس. اور جب مفقود ہو وجہ مقتضی للإعراب ان میں چونکہ کلے کلے اور نئی ترجیح سوال ہے یہ پھر جڑے مبنی نے غیر مرکب نہیں یہ وقف نال کیوں پڑھی دینے سوال ہے کہ وقف کے ساتھ زید زیدن کہہ دیو زیدن کہہ دیو زیدن کہہ دیو ایک ہی ہے وقف کیوں کرنا ہے ان دی وجہ بھی جس لئے ایک گنتی کریے نا تے سارے وقف نال پڑھی دینے واحد اسنان ثلاثہ انج کر کے زید عمر بکر خالد. اور جب مفقود ہے وجہ ایسی وجہ جو تقاضا کرتی ہے کس کا چونکہ فاعل مفعول تو مانی نہیں رہے اور نئی ترجیح حرکات میں سے ایک کے لیے کس پر لہذا ہو گیا یہ مبنی علی الوقف لا محالہ کیڑے جڑے معدودہ نے وہ جڑے گنتی کری دیئے اے دجے نہیں پس یہ اسم نے زید کلا زید کی کلا زید پس یہ موربا بالقوہ ہے بے عامل لگنے دی دیر کی بن جائے گا اس میں قوت ہے مورب بننے کی صلاحیت ہے ٹھیک ہونے کی پر اور مبنی علی السکون ہے بالفعل تو زید مبنی علی السکون بالفعل اور مورب بالکل اور حکم اس کا یعنی مبنی کا حکم کس کا مبنی کا اے بابے نے الٹایا کم حکم پہلوں تلقاب بعد اینا جس نسخے تو بنایا وہ نسخہ ایویں سی ہونا ایویں چاہیے کہ پہلے حکم ہوں پھر ہوں گل کوئی گل نہیں. اور حکم مبنی کا یہ ہے کہ نہیں مختلف ہوتا آخر اس کا نہیں یعنی اس کے آخر کی حایت مختلف نہیں ہوتی بظاہر سوال سی کہ آخر مختلف تو نہیں نہ ہوتا عامل نالتے ہوندی حالت بدل دی اس واسطے کہ بھی حایت و آخری کہ اس کے آخر کی جو کیڑی زبر زیر پیش جزم والی اے بے مختلف باوجہ عوامل کے اختلاف کے باوجہ عوامل کے اختلاف کے مختلف نہیں ہوندی محض مقید کیا ہے عدم اختلاف کو عوامل کے اختلاف کے ساتھ اس لیے کہ مبنی کا آخر کبھی مختلف ہو جاتا ہے عامل کے بغیر جیسے من نہیں ہے گا من مبنی ہے کہ کوئی نہیں تلتقائے ساکن نائن آوت زبر دے دی من الرجلو من اللہ دینا پڑھی دے کہ نہیں وملازی او میم نو ملایا آخر تے لفظ سی التقاء ساکن حلف ناراض ہو گئے ملازی بن گئے ان دو سنی اسی طرح بی لہو کی لہو الیہ کی
इलैहि पहले इला सी इला अलिफ मकसूरा ज़मीर नाल मिलिया ते ये नाल बदल गया बदलिया कि कोई नहीं बदलिया इवें अला ज़मीर नाल जुड़िया ते अलिफ ये बन गया ए मबनी दे आखिर बदले पे ने और लेकिन ये अवामिल दी वजह तो नहीं बदले और नहीं समझ आई अला ते इला ज़मीर नाल जुड़े अलिफ किंदे नाल बदलदा है ये नाल बदलिया नहीं पिया इला कोलों इलैहि ते अला कोलों ऐशा बस इवें माँ आखिर तलफ है जिसले जोड़िया अल्लाह जी नाल इल्तिकाए साकिनैन और डिग पे आखिर बदलिया कि नहीं और डिगना भी तो बदलना ही है ना इस तरह मिन इन मुअर्रफ बिलाम ते दाखिल कीता ते इल्तिकाए साकिनैन दी वजह तो नून नूं हरकत दिती मिन अल्लाह दी ना ऐ गल जी और समझे तो आखिर बदले किस सबब से अवामिल के इख्तिलाफ के सबब तो ये अवामिल के इख्तिलाफ के सबब से नहीं इसके अलकाबहू और उसके अलकाब यानी मबनी के आखिर के अलकाब रौला मुक गया ना किसके मबनी के आखिर के अलकाब यानी इसका मर्जे है मबनी और मुजाफ महजूफ है यानी मबनी के आखिर के अलकाब बिल्कुल सही है मबनी के आखिर के अलकाब हरकत और सुकून के एतबार से किस एतबार से और किसी वजह से नहीं इस वजह से मबनी के आखिर के अलकाब किस एतबार से सुकून की हैसियत से ज़म है फ़तह है कसर है वक़फ़ है माज नाम रखा गया दम का दम वजह हासिल होने उसके होठों के मिलने से ये हरकत अदा होती है फ़तह बवजह खुलने मुंह के इसके तलफ़ुज़ के वक़्त कसरा बवजह झुकने निचले होंठ के तलफ़ुज़ के वक़्त इसके साथ वक़फ़ बवजह रुक जाने सांस के इसमें जारी रहने से जी फिर जान इस बात को के फ़र्क नाम रखने में मोरब के अलकाब के दरमियान और मबनी के अलकाब के दरमियान बे मोरब दे आखिर ते जो कुछ ज़बर ज़ेर पेश है उनका नाम है अनवा ते इनका नाम है अलकाब ये भी तो नाल तीन नाम ने होर उस दिन पढ़े सन हाशिए ते ज़म फत कसर वक़फ़ एक ख़ास मबनी वास्ते ते रफ़ा नसब जर जज़म इराब ने ते ज़म्मा फता कसरा एक ही ने मुश्तरक आंदे ने ये जो नाम रखने हैं मोरबात और मबनियात के अलकाब के दरमियान ये फ़र्क माज वो बिसरीयीन मुताखिरीन की इख्तरा है बिसरीयीन और जो तीन किस्म पढ़ते हो एक मुश्तरक दे दो खास खास ये बिसरीन मुताखिरीन दी इख्तरा है नहीं भी गलत हो गई है बारल कूफीयून और मुतकद्दिमून बिसरीन से बस नहीं फ़र्क करते थे अलकाब के दरमियान बोल देते थे बिना के अलकाब मोरब पर और मोरब के बिना पर सुना जी लेकिन बाद वाले फ़र्क किया है लिहाजा अगर किसी जगह तो होवे तो हर्ज कोई नहीं जी बे मरफू बिज़म्मा आखिदा ना मरफू बज़म्मा लफ्ज़ आखिदा ना ज़म्मा तो जो मरफू बिज़म लफ्ज़न कहो तो हर्ज कोई नहीं बाकी ख़ास मबनी वास्ते और वो यानी मबनियात 8 किस्म है मुज़मरात आना अंता होवा है या ए और अस्माए इशारात जैसे हाजा और अस्माए मौसूलात जैसे अल्लाह ती मन और माँ और भी कौन गे और मुरक्कबात जैसे खमसात आशरा और उनके अखवात और किनायात जैसे कम कदा और कहता जैते पूरे आ गए नहीं और अस्माए अफ़ाल जैसे रुवैदात है हाथा और अस्माए अस्वात जैसे गौक जी और बाज़ ज़रूफ जैसे ऐना और मता। अच्छा जी ये बाज़ ज़रूफ क्यों आख्या बाकियां नू बाज़ नहीं आख्या और माज कहा है यहाँ बाज़ ज़रूफ
اس لیے کہ زار ظروف مبنیات نہیں ہیں بلکہ بعض ہیں جیسا کہ ان قریب آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توجہ جی، اور جب فارغ ہوئے مصنف علیہ رحمہ مبنیات کے ذکر سے مجملاً 8 قسمہ گنیاں، تو شروع ہوتے ہیں ہر نوع کے بیان میں مفصلاً۔ پس کہا مصنف علیہ رحمہ نے المزمر، المزمر جی اچھا جی، گل یاد رکھے موسیقی بیان ہے جی۔ مزمر ہوا ما وہ ہے، یعنی وہ اسم مبنی ہے جو وضع کیا گیا کس کے لیے؟ متکلم کے لیے، یعنی تعبیر کرتا ہے اس کے ساتھ متکلم اپنی ذات سے، متکلم اپنی ذات نو اس لفظ نال تعبیر کرتا ہے، جیسے آنا کی آنا اور نحنو، یا وضع کیا گیا مخاطب کے لیے، یعنی مخاطب اپنے آپ کو ان لفظوں کے ساتھ تعبیر کرتا ہے، یعنی مخاطب کو متکلم تعبیر کرتا ہے، جیسے انتا، انت اور انتم، یہ متکلم نے مخاطب کو ان لفظوں کے ساتھ کرتا ہے، یا غائب، یعنی متکلم غائب کو ان لفظوں کے ساتھ کیا کرتا ہے جی، کہ متکلم غائب کو جن لفظوں کے ساتھ تعبیر کرتا ہے، ہوا ہم اے ضمیران جی، تسلے کہ متکلم جس لفظ کے ساتھ اپنا نام نہیں لیتا تو مختصر لفظ کے ساتھ تعبیر کرتا ہے، وہ ضمیر ہوگی متکلم کی۔ متکلم مخاطب کو جس لفظ کے ساتھ مخاطب کرتا ہے وہ ضمیر ہوگی مخاطب کی۔ متکلم غائب کو جس لفظ کے ساتھ تعبیر کرتا ہے وہ ضمیر ہوگی غائب کی۔ اے گل جی تے کہم کہوبا ہم تقدمہ ذکر ہو، یہ جملہ صفت مخصصہ ہے غائب کی، ایسا غائب کے پہلے ہو، ذکر اس کا، یعنی شرط ہے ضمیر غائب میں یہ کہ پہلے ذکر ہو کس کا؟ ضمیر غائب میں شرط ہے یہ کہ پہلے ذکر ہو کس کا؟ اور جدھر لوٹنا ہے انہیں اسم ظرف ہو، وہ ذکر ہو کس طرح؟ اچھی بولو، لفظاً، جیسا کہ تیرا قول ضرب زید غلامہ، پس ضمیر غیب غلامہ میں لوٹتی ہے کدھر؟ زید کا ذکر پہلے ہے لفظ میں حقیقتاً، اور کبھی ہوتا ہے تقدم اس کا، جیسے کہ تیرے قول میں ضربہ غلامہ زید، بہی طور کے فاعل کون ہوئے؟ اور غلامہ کی ہوئے، اس لیے کہ زید اگرچہ صورتاً لیکن وہ مقدم ہے کس طرح؟ اور تقدیراً، کیوں بھائی؟ اس لیے کہ وہ اے واپس آوے جی کمرے او اشیاء نمبر 2، مراد تقدم لفظی سے یہ کہ ذکر کیا جائے مفسر کو ضمیر سے پہلے ذکراً صریحاً، برابر ہے کہ ہو وہ من حیث المعنی بھی متقدم، جیسے ضرب زید غلامہ، کیونکہ فعل من حیث المعنی پہلے ہوتا ہے کس پر؟ یا ہو من حیث المعنی متاخر، جمع اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اس لیے کہ مفعول من حیث المعنی متاخر ہوتا ہے، تو گویا ابراہیم بھئی اللہ تے سونے نبی نے لفظاں دی گل کر رہے ہیں، لفظاں میں جو رتبہ ربُّهُ فاعل پہلے وے تے ابراہیم بعد ہے، وہ بڑی مثال ہے کہ پڑھی جی، واپس چلو جی۔ اچھا دوجی گالی پڑھ لو، المزمر صرف ہے کہ بھی ضمیراں مبنی کیوں نے؟ ایک تو بین سطور پڑھی سے نہ وجہ مولوی تعجیل الغیر، اور وضع بھی ہو، اس لیے کہ وضع بعض ضمیروں کی بالاصالہ وضع حرف کی ہے، انہاں وچ بعض ضمیراں انج دیاں نے جویں حرف ہوندا ہے، کلا جویں ضربتا وچ کلا ہے کہ نہیں، جو بات آ ہوندی زارا باکا وچ کا جی، تے اج رہے تو وچ تو سننا استغفر اللہ غلط ہوگا، لا حول ولا قوت،
اکلے کلے نے، لہذا جاری کی گئی باقی ضمیریں ان کے مقام میں، کیونکہ وہ بھی لأنہا منہا بعض ضمیروں کی وضع حرف والی ہے، اس لیے مبنی ہے، تو جن کی وضع حرف والی نہیں ان کو ان پر جاری کر کے سب کو مبنی کر دی۔ اے نمی وجہ جو مبنی ہوگی، اے نمی دلیل کہ ان کی بعض ضمیروں کی وضع حرف جیسی ہے، کلا اس لیے مبنی، تو جو کلے نہیں ہیں زیادہ ہیں ان کو ان پر حمل کر دی۔ ایک یا بوجہ محتاج ہونے ان کے اپنی وضع میں طرف اس کے بیان کیا جائے گا اس کے ساتھ من قرینت التکلم والخطاب، کہ جب تک غیر والمحتاج ہیں تقدم ذکر فی الغیب، لہذا حرف کے مشابہ ہو گئیں۔ دو وجہ نے، ایک وجہ کو مطلب خود آ رہی، توجہ کرو جی، یا ذکر ہوگا پہلے اس کا کس طرح، یعنی یتقدم پہلے ہوگا غائب کا ذکر من حیث المعنی، بائیں طور کے وہاں وہ شے ہوگی جو دلالت کرے گی کس پر، مرجع پر، وہ کون، ما مشتقات سے، ہر مشتقی دے وچ کون ہونی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی، اعدلوا اس لیے کہ اعدلوا جب دلالت کرتا ہے عدل پر تو ہو گیا عدل گویا کہ متقدم ہے من، اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سمجھو، فرمایا ولا یشرب الخمر حین یشربها وهو مؤمن، نہیں شراب پیتا، نہیں پیتا شراب جس وقت پیتا ہے شراب کو حالانکہ وہ مومن ہو۔ اس ہوا کا مرجع کون ہے؟ اس وہ یہ ہے کہ چونکہ لا یشرب آ گیا ہے لہذا اندہ کوئی شارب بھی ہونا چاہیے ہے، تو شارب جڑا ہے وہ ایتھے مانن مذکور ہے، اے لا یشرب شاربن، تے ان حدیث جے یہ لمبی حدیث ہے مولوی جی، لمبی اندے طرح چار چیزاں دا ذکر ہے کہ نہیں فلانا گناہ کرتا اس حال میں کہ وہ کر رہا ہے حالانکہ وہ مومن بھی ہو، ایسا نہیں ہے۔ اگے مثال او حکمن بائیں طور کے نہ ہو وہ بعین ہی، نہ اس کے مشتقات مذکور ہوں لفظ میں، بلکہ وہ مرجع حاضر فی الذہن ہو، مرجع جیسا کہ ضمیر شان اور قسمیں، فرما دینے کہ بنی المزمرات، مزمرات مبنی ہیں بوجہ مشابہ ہونے ان کے کن کے ساتھ، او کیڑی شے وچ مشابہت رتا رنگ، پس جیسا کہ حروف محتاج ہیں اپنے معنی کا فائدہ دینے میں کس کے، متعلق کے، او زمزمیمہ، اسی طرح ضمیر محتاج ہیں کس کی، مکنیانوں کی، ایشا بس جی۔ واہ ہوا اور وہ یعنی مضمر دو قسم پر ہے، مضمر متصل اور وہ ہے جو اکیلا استعمال نہیں ہوتا، مضمر آخر ہے نا تو ضمیر ہوئی تو اکیلی استعمال نہیں ہوتی، اکیلی استعمال نہیں ہوتی۔ سنیں جی گل، اور نہ ایک نکا جی حاشیہ ہے وہ پڑھ لیے، واہ ہوا جان اس بات کو کہ اول وہ کہ ابتدا کی گئی اس کی وضع کے ساتھ انواع ستہ سے 6 قسمہ، وہ ضمیر مرفوع متصل ہے اس لیے کہ مرفوع مقدم ہے اپنے غیر پر اور متصل مقدم ہے منفصل پر اس لیے کہ یہ خاص ہے، پس ہم کہتے ہیں محض ضمہ دیا گیا تا کو متکلم میں لے مناسبت ضمہ لے حرکت الفاعل، اور خاص کیا گیا متکلم کو اس کے ساتھ اس لیے کہ قیاس وضع کیا گیا ہے متکلم پھر مخاطب پھر غائب، اور فتح دیا ہے مخاطب کو فرق کرنے کے لیے اور تخفیف کے لیے، اور کسرہ دیا ہے مخاطب کو فرق کرنے کے لیے، اور نہیں عکس کیا معاملے کا بے کسر حال المخاطب و فتح حال المخاطبہ، اس لیے کہ مصلحتین کی رعایت ہے، مذکر میں مقدم ہے مؤنث پر اولا ہے۔ یہ جڑی ضمیران مرفوع متصل انہاں دی حرکتاں دی گل دسی ہے جی، غیب وچ کی ہے تے دوجا وچ کی ہے جی۔ چلو جی، متصل وہ ہے کہ نہیں مستعمل ہوتی وہ
वहदहु अकेली की अकेली जिथे वहदो माना की हुंदा मुनफारिदन याद है बेहाल बना माना मुनफारिदन कल्ली बिस्मिल्लाह जैसा कि ज़रबता ज़रबतो ज़रबते में ता है इकल्ली इस्तेमाल नहीं होती और मुनफसिल वो है जो मुस्तामल होती है कल्ली जैसा कि अंता अंते अंतुमा अंतुम आना नहनो पस मुनफसिल वो है जो मुस्तकिल होती है बोल चाह यानी नई मोहताज होती तलफ़ुज़ में कलमा उखरा की तरफ के उसके साथ मिले तो तब वो बेबोली जाए और हो वो मिसल जुज़ के उसके लिए इंज नहीं बल्कि मुस्तामल है मिसल इसम ज़ाहिर के मुस्तकिलन नुतक में ओ अंतुम आ जिमें ज़ैदुन अमरुन बकरुन और मुत्तसिल गैर मुस्तकिल बेनफ्से ही है किसमें तलफ़ुज़ बिही मुनफारिदन बल्कि होती है वो मिसल जुज़ के किस से आमिल से अपने आमिल से और नहीं मुनफसिल होती आमिल से किस में ओ भावें ओ ज़ारा बाका विच काए ते भावें इन्ना नींद विच जाए ते भावें ज़रबतो विच तोए जेड़े भी हैं तक में उससे जुदा नहीं है और ये यानी नाम रखना उनका मुस्तकिल और गैर मुस्तकिल ये किसका ज़मीर का बाएतबार तलफ़ुज़ के है फ़कत वगरना पस मुत्तसिल मुनफसिल दोनों मुस्तकिल है मिन हैसुल इसलिए कि वो दोनों और इसम नहीं होता मगर बिनफ्सिही होता है